بیک صاحب نے لکھا ہے کہ ان ازالہ وہام مرزا gives an explanation of فلما توفیتنی. کین امتیاز بھائی ایکسپلین اٹ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نا آپ لوگوں کو نا اس ایک آیت نہیں، میں ابھی آپ کو جو جواب دینے چلا ہوں نا وہ آپ نے ساری آیات جو احمدیت یا قادیانیت کوٹ کرتی ہے نا، آپ نے سب کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا ہے، اس اصول کو. چلے پہلے میں حوالہ بھی نکال لوں، چونکہ پھر بھی ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ حوالہ پھر تاکہ رہ نہ جائے. ابھی انشاءاللہ صرف 10 سیکنڈ میں دوبارہ اپنی بات کنٹینیو کر لوں گا، اور ساتھ ہی میں جو ہے نا یہاں سے ایک ریفرنس نکال لیتا ہوں. جی اچھا جی، اب یہ سنیے گا سب لوگ بات کو. مرزا صاحب نے کہا روحانی خزائن والیوم نمبر 8 پیج نمبر ہے 276. کیا کہتے ہیں جی کہ جو قرآن کی من مانی تفسیر کرتا ہے وہ مومن نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے. یعنی قرآن کی، اس کا مطلب کیا ہوا، یا میں نے بات کیوں کوٹ کی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی قرآن کی آیات کی تفسیر کرنے کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے تفسیر نہیں کر دی جائے گی کہ کچھ بھی جو ہے نا کوئی آدمی کہہ دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی میں ساتھ آپ کو ایک اور یہ آپ نے باتیں سمجھنی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ سوال ہم پہ پھینکا جی فلانی آیت کا یہ نکل گیا جی. اچھا یہ کیا بھائی، رکو ذرا، ٹھہرو، صبر کرو. اب سنیے گا ذرا دوسرا حوالہ بھی. یہ حوالے آپ نے نوٹ رکھنے ہیں. یہ حوالے وہ ہیں کہ یہ ان کے نا احمدی عام بندے کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے مربیوں کو ایک دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اسکرپٹ، کہ ایک بنا کے تقریر دی جاتی ہے. یہ جو ہمارے باتیں ہیں نا یہ اس تقریر سے باہر والی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ جب تک آپ تقریر سے باہر والی بات نہیں رکھیں گے نا تو تب تک وہ بولتے رہیں گے آگے سے. اچھا وہ کیا بات ہے جی، یہ دیکھیں ذرا. یہ ہے جناب روحانی خزائن والیوم نمبر 14 پیج نمبر ہے 288 کتاب ہے ایام الصلح. لکھتے ہیں کہ جس طرح 1400 سال سے یہ قرآن امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی طرح اس کا فہم بھی امت کے ہاتھوں میں موجود ہے. کیا کہہ رہے مرزا صاحب کہ جس طرح امت کے پاس 1400 سال سے قرآن ہے، اسی طرح امت کے پاس 1400 سال سے قرآن کا فہم بھی موجود ہے کہ قرآن کی کس آیت سے بات کیا نکلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دو باتیں میں نے کی ہیں. پہلی بات کیا میں نے کی آپ کے سامنے، میرے سامنے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے قرآن میں سے کوئی بات نکال لے تو یہ شیطان کا بھائی ہے. دوسری بات میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے، میرے صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ نہیں، امت کے پاس 1400 سال سے قرآن کا مفہوم بھی موجود ہے. اب اگر آپ کو یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں نا، اب دیکھیے گا ذرا. اب جناب تیسری بات اس پہ آپ نے جو ایڈ کرنی ہے اور جو آپ نے یاد رکھنی ہے، دو باتیں آپ کو بتا دی، ابھی آپ کو تیسری بات بتانے چلا ہوں، اس کو بھی اپنے پاس آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ یہ بات مکمل ہو جائے. مرزا صاحب نے کہا روحانی خزائن والیوم نمبر 6 پیج نمبر ہے 183. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب نے یہاں پہ، چلے میں اس سے آپ کو واضح حوالہ دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس کے بجائے آپ یہ کورس لے لیں حوالہ، تاکہ اس سے زیادہ بات واضح اس حوالے میں لکھی ہوئی ہے. روحانی خزائن والیوم نمبر 4 پیج نمبر 190. والیوم 4 پیج نمبر 190. وہ کہتے ہیں کہ قطعی الدلالہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال پیدا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب نے آپ کو بتائی ہے یہ بات کہ قطعی الدلالہ، میں نے بات کی کیوں ہے بلا، کہ کوئی، یہ جماعت احمدیہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اگر قرآن کی کسی آیت سے ثابت کرنا ہے نا، پلیز سنیے گا بات سب توجہ سے. مرزا صاحب کی جماعت ہم سب کو بتاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی عقیدہ قرآن سے ثابت کرنا ہے نا تو قطعی الدلالہ آیت پیش کریں. اور قطعی الدلالہ کی مرزا صاحب نے تعریف کیا بتائی، میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتائی ہے کہ ایسی آیت ہوگی جس کی صرف ایک تفسیر ہے، صرف ایک تفسیر ہے، اسے کہتے ہیں ان کی زبان میں قطعی الدلالہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب پورے قرآن میں سے دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ لائیو بیٹھے ہیں بھائی، گھر میں تو نہیں چھپ گئے. پورے قرآن میں سے ساری احمدیت مل کے ایک آیت، کتنی، ایک آیت بتائے جو قطعی الدلالت ہو. کیا مطلب
جس کی صرف ایک تفسیر ہو. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کوئی تفسیر اس کی ممکن ہی نہ ہو. اب میں آپ کو پہلے مثال دے کے بتا دوں کہ قطعی الدلالہ سے کیسے بات نکلتی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اب یہ قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ قطعی الدلالہ آیت ہے. اس میں سے نہیں نکل سکتا کچھ اور کہ بندہ کہے جی کہ نہیں وہ ایک کا مطلب کیا پتا ایسے کر لیں یوں نہ. یہ وحدانیت پہ قطعی الدلالہ آیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کیا بات کی ہے؟ قرآن سورہ آل عمران نہیں. اب دیکھیں نا یہ اصول آپ نے ہر جگہ یاد رکھنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر آ کے سوال کوئی پھینک دیتا ہے کہ یہ فلانی آیت سے یہ ثابت ہو گیا جی کرو ثابت ہوتا کہ نہیں ہوتا. بھائی بات تو سن لو پہلے. یہ ابھی پوری بات کی سمری کے طور پہ بلٹ پوائنٹ کی شکل میں 3 باتیں کرنے چلا ہوں. پہلی بات، عقیدہ جماعت احمدیہ کے مطابق صرف ثابت ہوتا ہے قطعی الدلالہ آیت سے. پوائنٹ نمبر 2، مرزا صاحب میں نے آپ کو حوالے پڑھ کے سنائے کہ قطعی الدلالہ آیت وہ ہوگی جس کی صرف ایک تفسیر ہو، اس کی اور کوئی تفسیر نہ ہو. اب آ گیا پوائنٹ نمبر 3 اور فائنل پوائنٹ کہ پورے قرآن میں سے ساری جماعت احمدیہ ایک آیت نکال کے بتائے جو قطعی الدلالت ہو. کیا مطلب؟ اس کی صرف ایک تفسیر ہو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. اب یہ ہے اصول. جب اصول آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے نا ساری آیتیں ختم ہو جائے گی ان کی. پھر شکریہ جی. نمبر 1 پوائنٹ پھر ریپیٹ کیجئے گا امتیاز بھائی. امتیاز بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی. میں اپنے یہ ان نون بھائی کی مناسبت سے جن دوست نے یہ فلما توحیدنی کا سوال کیا تھا ان کی خدمت میں کچھ اور حوالے مرزا صاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں. بھائی تھوڑا ٹھہر جائیں. بہت شکریہ. اچھا جی، جو ہماری بہن نے بات پوچھی ہے، بہن میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے جی کہ عقیدہ صرف ثابت ہوتا ہے قطعی الدلالت آیت سے. یعنی ایسی آیت جس کا صرف ایک معنی ہو وہ آیت لی جا سکتی ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. اب اس کے اوپر نا اب کوئی نکل کے سامنے آئے تبھی جا کے اس کے ساتھ بات ہو. یہ سلیم میر ہو گیا، رضی ہو گیا، ان ساروں کے میں نے بالکل ان کی ویڈیوز میں نکال کے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب سامنے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. تو پہلی میں نے یہ بات تھی کہ عقیدہ صرف ثابت ہوگا قطعی الدلالت سے. اور سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ قطعی الدلالت وہ ہوتی ہے جس کی صرف ایک تفسیر ہو. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ پورے قرآن میں سے ایک آیت احمدیت مل کے نہیں دکھا سکتی جس کی صرف ایک تفسیر ہو. عیسیٰ فوت ہو گئے.